من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 تا 56 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 تا 56 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قال، ہود علیہ السلام نے فرمایا: یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود، ان انتم نہیں ہو تم، الا مفترا مگر گھڑے ہوئے، ان انتم الا مفترون مگر افطراء میں پڑے ہوئے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں تم سے سوال کرتا اس پر کسی اجر کا، کسی معاوضے کا،
ان اجریہ نہیں ہے میرا معاوضہ الا علی الذی فطرنی مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون کیا بھلا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور اے میری قوم تم استغفار طلب کرو اپنے رب سے، اور اے میری قوم تم بخشش طلب کرو اپنے رب سے، اور اے میری قوم تم معافی مانگو اپنے رب سے۔ ثم توبوا الیہ پھر تم رجوع کرو اللہ جل شانہ کی طرف۔ یرسل السماء علیکم مدرارا برسائے گا آسمان سے تم پر موسلا دار بارش، وہ اللہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اور زیادہ دے گا تمہیں قوت، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ تمہاری قوت کے ساتھ۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور نہ پھرو تم جرم کرتے ہوئے مجرم بن کر۔ قالوا قوم نے کہا یا ہود اے ہود ما جئتنا ببینہ نہیں آیا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر۔ وما نحن بتارکی آلہتنا اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، عن قولک تیری بات سے، وما نحن لک بمؤمنین اور نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ ان نقول نہیں ہم کہتے، الا اعتراک مگر یہی کہ تجھے تکلیف میں ڈالا ہے، بعض آلہتنا بسوء ہمارے بعض معبودوں نے۔ قال ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون بے شک میں بری ہوں ان چیزوں سے جن میں تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا سوا، اللہ سے ورے ورے، اللہ کے علاوہ علاوہ، اللہ کے سوا، فکیدونی تم میرے خلاف تدبیر کرو، جمیعاً سب کے سب مل کر، ثم لا تنظرون پھر تم مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور جو تمہارا رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها نہیں ہے کوئی جاندار مگر اسے اللہ جل شانہ نے اس کی پیشانی سے پکڑ رکھا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ان آیات کریمہ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ حضرات نے سنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی اور ایک ہی دعوت رہی کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 82 لوگ مسلمان ہوئے، باقی سب کے سب شرک پر رہے، کفر پر رہے، تو وہ سیلاب کی نظر ہوئے اور اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو قوم نوح کی غرقاکی کے بعد اللہ جل شانہ نے قوم ہود کو بھیجا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل قصہ نقل فرما دینے کے بعد ایک طویل جو کہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اس کا تذکرہ فرما دینے کے بعد آخر میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب غیب کی باتیں ہیں، آپ سے پہلے بہت ساری قومیں آئی ہیں، بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن آپ ان کے بارے میں نہ جانتے تھے۔
کیونکہ ان کی باتیں، ان کا زمانہ، ان کے واقعات، ان کے حالات، ان کے قصص وہ سب کے سب غیب کی خبروں سے ہیں۔ ہم نے آپ کو ان کی خبروں پر مطلع کیا اور آپ کو باخبر کیا۔ ہم نے ان کے حالات تیرے سامنے بیان کیے اور تجھے ان کی آگاہی دی، ورنہ اس سے پہلے آپ کچھ نہ جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی، جس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ غیب کی خبر، غیب عالم الغیب ذات اللہ کے سوا روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی علم تھا وہ رب کا عطیہ تھا، رب کی عطا تھی، اللہ نے دیا تھا۔ خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ سے کوئی علم نہ تھا، وہی علم تھا جو اللہ نے آپ کو دیا، اور اتنا دیا جتنا کہ کسی اور کو نہ دیا۔ لیکن یہ بات نہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات عالم الغیب ذات ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالم الغیب ذات تھی۔ اللہ نے اپنا سارا کا سارا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، نبی رب کی برابری نہیں کر سکتا، نبی رب کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ حاضر ناظر ذات اللہ کی ہے، عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، مشکل کشا ذات اللہ کی ہے، حاجت رواں ذات اللہ کی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل قصہ نقل فرما دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی قوم جو آپ کو اذیتیں دے رہی ہے، تکالیف دے رہی ہے، پریشانیاں دے رہی ہے، غم دے رہی ہے، تو آپ کی بات کو نہیں مانتی، آپ کی تکذیب کرتی ہے، آپ کو دیوانہ کہتی ہے، آپ کو مجنون کہتی ہے، آپ کو ساحر کہتی ہے۔ تو آپ سے پہلے قوم نوح کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اور ان لوگوں کے قوم نوح کی پھر مقدر میں بربادی، تباہی اور غرقاکی لکھی تھی، تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں ذلیل کر دیا۔ تو انہوں نے جس طرح صبر کیا 950 سال تبلیغ کر کر، آپ بھی صبر کیجئے، کیونکہ اچھا انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ آخر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دینے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اور کچھ اس انداز میں فرمایا۔ تو چونکہ 2 رکوعوں سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ تو یہ وہ عطف، اس کا عطف اس تیسرے رکوع کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اسی طرح اب ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ان کے بھائی عاد کی قوم کی طرف۔ تو حضرت عاد حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، حضرت عاد حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، اور سلسلہ نسب کچھ یوں تھا کہ عاد بن سام بن ارم بن نوح۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے سام جو بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے حضرت عاد آئے، اور جب کسی ایک ملک میں یہودی بھی ہوں، نصرانی بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، تو ملکی اعتبار سے وہ ایک ہیں، ملکی اعتبار سے کہ بھئی ہم فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں ہم سب ایک قوم ہے، ہم سب ایک ہیں، تو ملکی اعتبار سے، باشندوں کے اعتبار سے ایک ہیں، تو وہ ایسی ہو گئی جیسے بھائی، تو انسانی اعتبار سے بھائی ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے کہ ایک ملک کے اندر جب یہ حضرت ہود علیہ السلام ہے اور حضرت عاد علیہ السلام ہے، اور ایک ہی دھرتی پر ان کی قوم رہ رہی ہے، تو اس نسبت سے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بھائی عاد کی قوم کی طرف اللہ جل شانہ نے حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، تو اللہ رب العزت نے کچھ اس انداز میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہی مقصد تھا جو تمام پیغمبروں کا رہا، جو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کر
آئے، رسول بن کر آئے، اللہ نے آپ کو پیغمبری منصب نبوت پر آپ کو فائز فرمایا، تو آپ کی قوم بھی نافرمان تھی اور جو ہے مشرک تھی، مشرکانہ افعال کیا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے رشد و ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کے بعثت فرمائی۔ ان کے بہت لمبے لمبے قد تھے، چوڑے چوڑے بدن تھے، طاقتور تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے کیا دعوت دی؟ وہی دعوت دی جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ سب سے پہلا سبق توحید کا دیا کہ تم ایک اللہ کی مانو، اسی کے سامنے جھکو، اسی سے فریاد کرو، اسی سے اپنے کام کراؤ، اسی کے سامنے اپنی مشکلات اور حالات رکھو، اپنے غم تکلیف رکھو، پریشانیاں رکھو، اسی سے مانگو، وہ رب تمہیں عطا کرے گا، وہ تمہاری پریشانیاں دور کرے گا، وہ تمہارے غم دور کرے گا، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، اور وہ رب ایسا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ لہٰذا تم اس رب کے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہ مانو، کسی اور کو حاجت روا نہ سمجھو، کسی اور کو دستغیر نہ سمجھو، کسی اور کو مقنن نہ سمجھو، کسی اور کو جو ہے دستغیر نہ سمجھو۔ اگر دستغیر ہے تو اللہ کی ذات، مشکل کشا ہے تو اللہ کی ذات، مقنن ہے تو قانون ساز ہے تو وہ اللہ کی ذات۔ تو اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کوئی اپنی مرضی سے رب کے قانون سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی قانون نہیں بنا سکتا۔ قانون وہی ہے جو رب نے شریعت کا قانون دیا ہے، اسی کے مطابق دھرتی کا نظام چلتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو چلائے گا اس کا مقدر تباہی ہوگا، ذلت ہوگا، رسوائی ہوگی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ اے میری قوم تم صرف ایک رب کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور تم اللہ کی ذات پر افطرا باندھتے ہو، شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، جھوٹ کی نسبت کرتے ہو، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افطرا باندھنے والے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو مجھے سونا دو، چاندی دو، درہم دو، دنانیر دو، کوٹھی دو، بنگلے دو، جائیداد دو، مجھے جو ہے اقتدار دو۔ میں تم سے اس چیز کا سوال نہیں کرتا، میرا مقصد صرف رب کا پیغام تم تک پہنچانا ہے اور تمہاری آخرت کو سنوارنا ہے، گمراہی سے نکال کر تمہیں ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے۔ اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، کیونکہ میری اجرت صرف اور صرف ان اجر الا علی اللہ، اللہ کی ذات پر ہے۔ وہ مجھے اجر دے گا، وہ مجھے ثواب دے گا، وہ مجھے جو ہے رفعتیں دے گا، وہ مجھے اپنی رضات، میرا حق اپنے طرف سے مجھے رضات راضی ہوگا اور مجھ سے خوش ہوگا۔ تو اللہ کے ذمے میری اجرت ہے، اللہ کے ذمے میرا معاوضہ ہے۔ میں تم سے اجرت نہیں لیتا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں تو میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ لوں گا، کسی چیز کا میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا، میں تو صرف تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں، رب کی طرف بلا رہا ہوں، لہٰذا تم میری بات کو مان لو اور گمراہی سے باز آ جاؤ۔ تو فرمایا ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میری اجرت، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اللہ کی ذات پر جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا۔ ان جھوٹے معبودوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، مجھے اور آپ کو سب کو اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، میں تمہیں سمجھاتا ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ کتنے واضح طور پر یہ کھلا طور پر تمہیں سمجھا رہا ہوں اور رب کی طرف بلا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اسی نے اس زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، تمہیں وجود بخشا ہے، تمہیں جان بخشی ہے، تمہیں وجود عطا فرمایا ہے، تمہیں واضح طور پر سمجھا رہا ہوں اور میری نبوت تمہارے سامنے ہے، رسالت تمہارے سامنے ہے، حق تمہارے سامنے ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم تم معافی مانگو اپنے رب سے، تم معافی مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی طرف، جیسا کہ پہلے میں بتلا چکا، پہلے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اور توبہ کر لینے کے بعد پھر وہ گناہ نہ کیے جائے۔ ہمیشہ رب کی طرف لگے رہو، اللہ کو مناتے رہو، رب کی مانتے رہو اور آخرت کی فکر رکھو۔ یہ ہے توبو کا معنی کہ دوبارہ گمراہی کی طرف نہیں لوٹ کر جانا، دوبارہ معصیت کی طرف نہیں لوٹ کر جانا۔ جب توبہ کر لی، استغفار کر لی، معافی مانگ لی، تمہارا رب نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارا رب نے تمہاری بخشش کر دی، اب تمہارا
بدن پاک صاف ہو چکا ہے، لہٰذا اب تمہارا کام یہ ہے دوبارہ ان گناہوں کی دلدل میں نہ دھسنا، دوبارہ معاصی کی طرف لوٹ کر نہ آنا، اب تم نے صرف رب سے لو لگانی ہے، اس سے تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ ثم توبوا الیہ کا معنی یہ ہے، تو حضرت نوح ہود علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے تو قوم پر عذاب آیا جب قوم نے نہ مانا، 3 سال تک بارش نہ برسی اور زمین خشک ہو گئی، کنویں خشک ہو گئے، نہریں خشک ہو گئی، دور دراز تک کوئی پانی کا نام نشان نہ تھا، ریتیلا میدان تھا، درخت نہ تھے، اور ان کے جو تھوڑے بہت تھے تو وہ بھی خشک ہو گئے، کنویں خشک ہو گئے، پانی کا نام نشان نہ تھا۔ لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی اور اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف جانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو تم اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو اور رب کے مانو اور اللہ کے مان کر زندگی بسر کرو، تمہارا رب تمہیں کیا دے گا؟ تمہارا رب تم پر بارش برسائے گا۔ آج ہم پر بارش نہ ہونا چند مہینوں تک، جیسا کہ آج کل بارشیں نہیں ہو رہی، اس طرح چند مہینوں تک بارشیں نہ ہو تو بیماریاں بھی آ جاتی ہے، زمینیں بھی خشک ہو جاتی ہے، جانور بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زمین بھی خشک ہو جاتی ہے، فصلیں بھی جو ہے نفع نہیں دیتی، اور پرندے جو ہے یہ سب کے سب جانور ذوی العقول غیر ذوی العقول، رینگنے والے، چلنے والے اور سمندروں میں رہنے والے، آسمانوں میں اڑنے والے، سب کے سب جب بارشیں نہ ہو متاثر ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر 3 سال تک بارش نہ آئی، پانی کے لیے ترستے تھے، پانی کے لیے ترستے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم مان لو میری بات، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تمہارا رب تم پر بارش برسائے گا، اور ایسی بارش برسائے گا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دار آسمان سے تمہارا رب تم پر بارش برسائے گا، تمہیں نفع دے گا، تمہاری زمینیں تر و تازہ ہو جائیں گی، تم بھی سیراب ہوگے، تمہارے جانور بھی سیراب ہوں گے، پرندے بھی سیراب ہوں گے، تو سب کے سب سیراب ہوں گے، زمین بھی سیراب ہوں گی، فصلیں سیراب ہوں گی، لہٰذا تم اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ اس قدر ضدی قوم تھی، معافی نہ مانگی اور ہر دھرمی پر اڑے رہے، جمے رہے۔ ایک طرف سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر ڈالا، ایک طرف دوسری طرف وہی ہوا جس کے ذریعے ہم زندہ ہیں، جو سانس کے ذریعے ہمارے اندر جاتی ہے، جب وہی ہوا حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب پانی حد سے زیادہ بڑھ جائے پھر پانی سے بھی انسان زندہ رہتا ہے، پانی نہ پیے تو زندہ نہ رہ سکے، تو پانی سے بھی انسان زندہ رہتا ہے، جب پانی بھی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ بھی انسان کو غرق کر ڈالتا ہے۔ جب ہوا جس کے ذریعے انسان سانس لیتا ہے اگر ہوا حد سے بڑھ جائے تو وہ بھی انسان کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ حد سے زیادہ ہوا نہیں چلاتا، وہ معتدل ہوا کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ رب کی ذات ہے جو حد سے زیادہ تم پر پانی کو نہیں بڑھا رہا، معتدل انداز سے پانی تمہیں دے رہا ہے۔ جب حد سے زیادہ پانی بڑھا تو قوم نوح تباہ ہو گئی، جب حد سے زیادہ ہوا بڑھی تو قوم عاد ہلاک ہو گئی، قوم ہود ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم توبہ کرو اللہ سے، تمہارا رب تم پر بارش برسائے گا اور قحط سالی تم سے ختم ہو جائے گی اور خشک سالی تم پر ختم ہو جائے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور پھر تم پہلے سے بڑے طاقتور ہو، تمہارے تو قد کتنے بلند ہے، تمہاری چھاتیاں کس قدر وسیع ہیں اور تمہارے ہاتھ کس قدر طویل ہے، تم اس قدر طاقتور ہو، اس سے بھی زیادہ تمہارا رب تمہیں طاقت دے گا، قوت دے گا، لہٰذا تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ، اور تم جرم کرتے نہ پھرو۔ قالوا، اب قوم کا جواب سنیے، قوم نے کیا کہا؟ یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، نہیں آیا تو ہمارے پاس واضح دلیل لے کر اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، ان قولک، تیری بات کی وجہ سے، جب دیکھو دن ہے رات ہے، ہر وقت یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، ہماری طرف سے علی الاعلان یہ بات سن لو، اور یہی ہمارا حتمی فیصلہ ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہم تیری بات کی وجہ سے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اور یہ تو بار بار جو یہ کہتا پھر رہا ہے نا، صبح اور شام دن رات ہر وقت ایک رٹ لگائے پھر رہا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے تکلیف پہنچائی ہمارے معبود
نے کہ ہر وقت تیری زبان پر سوائے ان الفاظ کے کوئی اور لفظ ہی نہیں ہے، تو تجھے ہمارے معبود نے تکلیف پہنچائی ہے اور تو دیوانگی کی صورت اختیار کر کے بس یہی لفظ کہتا جا رہا ہے دن رات صبح و شام کہ ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ تو بات سن لے ہماری طرف سے، ہم کھلم کھلا تجھ سے کہتے ہیں ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر کہا حضرت نوح علیہ ہود علیہ السلام کو جب قوم نے یہ جواب دیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے پھر قوم سے کہا، اللہ رب العزت کی طرف سے فریاد کی اور قوم کو سے کہا انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور اے میری قوم تم بھی گواہ بن جاؤ میں بری ہوں تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے جن کے ساتھ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور تم شرک کرتے ہو۔ میں تمہارے شرک کے کاموں مشرکانہ کاموں سے میں دور ہوں، میں محفوظ ہوں، میں نہ شرک کرتا ہوں نہ تمہیں شرک کی دعوت دیتا ہوں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب جب تم نے یہ بات تم نے حتمی طور پر کہہ ڈالی کہ ہم شرک کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو یاد رکھو تم بھی گواہ بن جاؤ اور میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں مشرک نہیں ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں اور تمہارے شرک میں شریک نہیں ہوں، میں بری ہوں اس سے۔ من دونہ، اللہ کے سوا، فقیدونی، تم اپنے ان جھوٹے معبودوں کو بلا لو، سب کے سب معبودوں کو جمع کر لو، فقیدونی جمیعا، جتنے بھی تمہارے معبود ہیں ان سب کو جمع کر لو، اور جتنے بھی تم ہو طاقتور تمام کے تمام لوگ سب کے سب جمع ہو جائے اور پھر میرے خلاف تدبیر کرے، مجھے قتل کرنے کی، مجھے شہید کرنے کی، میرے خلاف بغاوت اختیار کرے اور مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرے، سب کے سب مجھے مارنے کی کوشش میں لگ جائے، ثم لا تنظرون، اور مجھے قتل کرنے کے منصوبے کے بعد تو مجھے مہلت نہ دینا۔ انی توکلت علی اللہ، کیونکہ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، تم ساری کی ساری قوم ایک بات پر متفق ہو جائے کہ مجھے قتل کرنا ہے تو مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کیونکہ میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہوں، کیونکہ وہ رب ایسا رب ہے، ربی و ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ اب تم اس بات کو مانو یا نہ مانو، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی جاندار مگر اللہ رب العزت نے اسے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے قبضہ اور کنٹرول میں پوری کائنات کا نظام ہے، اس کے کنٹرول سے کائنات کا نظام باہر نہیں ہے، ماورا نہیں ہے، لہٰذا میں اس رب پر بھروسہ رکھتا ہوں اور میں اس رب کی ہی عبادت کرتا ہوں، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا، اللہ رب العزت کی طرف سے جب قوم نے نہ مانا عذاب آیا 3 سالوں کے بعد، 3 سال تک مسلسل کہ وہ ان کو تنبیہ کے لیے شاید یہ باز آ جائے، لوٹ آئے، ان پر قحط سالی کا عذاب مسلط کیا۔ 3 سالوں کے بعد پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ہوا آئی، بادل آیا، قوم نے کہا کہ کتنا خوبصورت بادل ہے، دیکھ کر ان کے دل مچلنے لگے اور چہروں پر جو ہے تر و تازگی نظر آنے لگی، وہ خوش ہونے لگے، آنکھوں میں چمک نظر آنے لگی کہ بادل آ رہا ہے، بادل کی ٹکڑی آ رہی ہے، کالا بادل آ رہا ہے، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ جب بادل ان کے سروں پر آیا تو اس سے آواز آئی کہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، سب کو برباد کر ڈالنا، ایک بھی نہ بچے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس بادل سے تیز و تند ہوا آئی، اس ہوا نے زمین سے ان بڑے بڑے قد آور انسانوں کو اٹھایا اور آپس میں ان کی کھوپڑیوں کو بھیڑایا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس ہوا نے پھر ان کو 3 میل دور، 4 میل دور، 1 میل کا کتنا مساوی، یوں کہہ لو کہ 4 کلومیٹر دور ان کو دور پھینکا۔ اس ہوا نے آپس میں بھیڑا کر اور ان کے مغز آپس میں بھیڑ کر چورا چور ہو گئے اور زمین پر یوں پڑے تھے جس طرح بہت بڑے کھجور کے درخت پڑے ہوں، جس طرح کھجور کے لمبے لمبے درخت ہوا کرتے، اس طرح ان کے وجود، ان کے دھڑ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو تباہ کر ڈالا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، ان آیات کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے قوم کو سمجھایا ہے، لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ تم ایسے کام نہ کرنا جس طرح گزشتہ قوموں نے کیے ہیں، وہ برباد ہوئے، ہلاک ہوئے۔ جس رب نے ان کو ہلاک کیا وہ رب تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ جو رب اس وقت تھا وہ رب آج بھی ہے، اس نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی پیغمبروں کو بھیجا، تمہاری ہدایت کے لیے
بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہم ان کو چھوڑ کر اگر دنیا داری میں پڑ گئے، دنیا کے چکر میں پھنس گئے، آخرت کو پس پشت ڈال دیا، رب کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، شریعت کو اپنی پس پشت ڈال دیا اور اس کی پرواہ نہ کی، تو یاد رکھیے گا جو رب اس وقت تھا وہ رب آج بھی ہے۔ جس نے قوم نوح کو ہلاک کیا وہ رب آج اس قوم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ جس نے قوم ہود کو ہلاک کیا، عذاب بھیجا، اس قوم پر بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کی دعا سے یہ ہمیں چھوٹ دی ہے کہ پوری قوم کو، پوری امت کو مجموعی اعتبار سے ایک ہی مرتبہ ہلاک نہ کرنے کا وعدہ یہ اللہ نے فرمایا ہے نبی کی دعا پر۔ لہٰذا ابھی ہلاکت تو نہیں ہے لیکن موت کے بعد دائمی عذاب ملنے والا ہے ایسے لوگوں کو جو رب کی مان کر زندگی نہیں گزارتے، جو اپنی چاہت کے مطابق سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ 60-70 سالہ زندگی کے خاطر اپنی ہمیشگی کی زندگی کو دھوکے میں نہ ڈالو کہ ہمیشہ ملنے والی زندگی ہے، موت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی، اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا بھی ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی کی لذت کے لیے تم اپنے رب سے منہ نہ پھیرو، اپنے رب کے احکامات سے رخ نہ موڑو، رب کو مانو، رب کی تعلیمات پر عمل کرو، نبی کی شریعت پر عمل کرو، دین کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اب اس کے مقابلے میں تمہارے چاہے اعز و اقربا آئے، رشتہ دار آئے، خاندان آئے، برادری آئے، دنیا داری آئے، مال آئے، سونا آئے، چاندی آئے، زمینیں جائیدادیں، بنگلے، گاڑیاں آئے، اللہ رب العزت کی محبت میں ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دو، لیکن رب کو نظر انداز نہ کرو، نبی کی شریعت کو نظر انداز نہ کرو، احکامات الہی کو نظر انداز نہ کرو۔ اصل خوشی اور اصل راحت احکامات الہی کی پیروی میں ہے، اس کے علاوہ سارا کا سارا دھوکہ ہے، اور اللہ نے اس دھوکے سے باخبر کر دیا۔ اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو اس دھوکے میں پڑے رہو، چاہے اس دھوکے سے نکل کر رب کو راضی کر لو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔